آج کے ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں بیک ٹو ولیج کے وزٹنگ آفیسر ہیں ریسپیکٹڈ ڈاکٹر خالد صاحب، ان کو میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ میں آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں آ گیا۔ میں نے بیک ٹو ولیج سیکنڈ بھی دیا ہے ایز وزٹنگ آفیسر، تھرڈ بھی دیا ہے ایز وزٹنگ آفیسر۔ جب فورتھ کی باری آئی تو میں نے ان کو یہاں سے ہی بولا کہ مجھے چنڈا بھیجو، میں جاؤں گا ادھر۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ چنڈا دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ دوسرا ریزن یہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے یہ بچہ یہ جو فوٹوگرافی کر رہا ہے میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے بوائز ہائر سیکنڈری اوڑی میں۔ تو مجھے یہ ہمیشہ 3 بجے یہ بولتا تھا سر مجھے چھوڑ دو، مجھے چرنڈا پہنچنا ہے۔ حالانکہ چرنڈا میں جانتا نہیں تھا، یہ بولتا تھا کہ سر گاڑی نہیں ملے گی، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب میں کل یہاں آیا سوما اڈر میں جو وہاں بوائز ہائر سیکنڈری اوڑی کے پاس ہے، انہوں نے مجھے بولا کہ چنڈا کے لیے جو گاڑی ہے وہ 2 بجے یہاں سے نکل گئی، اب کوئی گاڑی نہیں جائے گی۔ تو میں پریشان ہو گیا، مجھے اس کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا جگاڑ کر کے تلاواڑی کی گاڑی لے لی، بیچ راستے میں اس نے چھوڑ دیا۔ اس والی پہاڑی کو میں چل کے آ گیا 45 منٹ میں۔ میرے ساتھ اور ایک اسٹوڈنٹ تھا، شاید اسی اسکول کا ہے۔ میں تو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا لیکن وہ پسینہ پسینہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو بولا ایسا کیوں؟ اس نے بولا میری عادت ہو چکی ہے۔ تو یہ مشکلات تو ہے۔ دوسری بات، جب میں چونڈا کو دیکھتا ہوں بالکل ایل او سی پہ ہے، تو یہاں ایسے مشکلات ہے، مجھے لگتا ہے جب آپ گورنمنٹ کے سامنے اپنے مشکلات بیان کرو گے تو وہ بھی رو پڑیں گے، اتنا میں جانتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ سائڈ میں دیکھو گے گورنمنٹ کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے بندہ آیا ہے۔ آپ کے ریونیو سے آئے ہیں، آپ کے پی ایچ ای سے آئے ہیں، آپ کے پی ڈی ڈی سے آئے ہیں۔ حالانکہ میں سب کی خبر ابھی لیتا کہ کون کس ڈپارٹمنٹ سے کون سا آفیسر آیا ہے، لائن مین تو نہیں بھیجا ہے، یا کوئی اور کلاس 4 تو نہیں بھیجا ہے، یا فارمل کی پوری کرنے تو نہیں آیا ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کی یہ لال سنگھ جی بول رہے تھے کہ میں شکر گزار ہوں ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، میں شکر گزار ہوں پی ڈی ڈی کا، میں شکر گزار ہوں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا۔ جب یہ شکر گزار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بھی ہوئی ہے۔ میں نے یہ روڈ دیکھا جو یہاں تک جا رہی ہے، لوگ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً 6 فٹ 5 فٹ 6 فٹ برف پڑ ہی رہی ہے۔ اس برف میں سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے، بارش میں بھی سلائیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈپارٹمنٹ والے آتے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے ریپیئر کرواتے ہیں۔ آپ کی گاڑی برابر اس گیٹ تک پہنچتی ہے، آپ کی سوما ہی صحیح، چلو بڑی گاڑی تو نہیں پہنچے گی، سوما ہی صحیح لیکن پہنچ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لو آپ ایل او سی پہ رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی گورنمنٹ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سوئی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ گورنمنٹ تک یہ باتیں ہو رہی ہے، گورنمنٹ ہوشیار ہے، گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو گاؤں ہے ان کو ہم اسی طرز پہ لے کے جائیں جس طرز پہ سی جی ہے۔ ہمارا بارہمولہ جس طرح سے ہے چنڈا بھی ویسا ہی دکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ آپ کے 100% کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ آپ کے یہاں پہ سرپنچ صاحب ہیں، یہ روز ہوتے ہیں اوڑی میں، ہر ایک دفتر میں ہوتے ہیں، ہر ایک کلر کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک آفیسر کے پاس جاتے ہیں، نہیں چنڈا کا وہ مسئلہ تھا اس کا کیا ہو گیا، چنڈا میں وہ سڑک کا مسئلہ تھا اس کا کیا ہوگا، پانی کا مسئلہ تھا اس کا کیا ہوگا، 3 نل لگائے، 2 نل کیوں نہیں لگائے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ میں سب سے بڑی بات، اگر آپ باقی گاؤں میں جاؤ گے تو ہر طرح قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ہر طرح قسم کے سرپنچ آپ کو ملیں گے۔ میں پہلی بار کسی گاؤں میں آیا ہوں جہاں پہ اتنے ہوشیار سرپنچ ہیں، اس نے جو بھی بات یہاں پہ کہی عقل مندی کی بات کی، اس کو پتا ہے گورنمنٹ کس کام میں کتنا پیسہ لگا رہی ہے، مجھے کتنا پیسہ چاہیے۔ آپ کی فینسنگ آ چکی ہے ادھر، پیسہ گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے،
لیکن کوئی لے نہیں رہا ہے, کوئی کنٹریکٹر لے ہی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں لے رہا ہے؟ کیونکہ اس کو زیادہ محنت لگ رہی ہے. میرے وہاں پہ اینٹ کی جو وہ گاڑی آتی ہے میرے وہاں پٹن میں, وہ 30-32 ہزار میں آتی ہے. لیکن وہی گاڑی, پہلے تو گاڑی والا ہی نہیں مانے گا یہاں تک آنا, اگر اب مانے گا بھی لیکن وہ 50,000 سے کم یہاں نہیں مانے گا. 50,000 کیا گورنمنٹ نے چھوڑے ہیں اس کے لیے؟ وہی مسئلہ ہے. تو گورنمنٹ نے پیسے چھوڑے, اس نے بارامولہ کو دیکھ کے جتنا بارامولہ کا گاؤں ہے اتنے ہی پیسے اس کو بھی چھوڑے, چرنا کو بھی اتنے ہی چھوڑے, جبکہ اس کا لیبر بہت زیادہ لگے گا. یہ باتیں ہیں, ہم نوٹس میں لائیں گے, میں کاپی بھر دوں گا, ڈپارٹمنٹ تک ہو جائے گا, ہم آن لائن بھر دیں گے, سب کچھ بھر دیں گے. لیکن میں 2 دن کا وزٹنگ آفیسر ہوں. میرا کام یہ ہے گورنمنٹ تک ان 2 دنوں میں ان کے کاموں تک یہ پہنچاؤں گا. لیکن کیا 2 دنوں میں آپ کے کام حل ہوں گے؟ اگر میں تیسرے دن یہ بولوں گا کہ میں ویڈیو صاحب کے پاس جاؤں گا, اس کو بولوں گا نہیں سر یہ آپ کو کرنا ہے, کیا وہ میری بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. یہ آپ کا کام ہے. میرا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا, میرا کام ہے ان 2 دنوں میں گورنمنٹ تک پہنچانا, لیکن اس کے بعد اس کو فالو کرنا وہ آپ کا کام ہے, وہ آپ لوگوں کا کام ہے, آپ کے سر میں صاحب کا کام ہے. میں جاؤں گا ابھی سارے ڈپارٹمنٹس کا نریکشن لوں گا, ہیلتھ کا لوں گا, روڈ کا, سارے ڈپارٹمنٹ کا میں لوں گا. میں پوائنٹس بھی دوں گا کس نے کتنا کام کیا ہے, کیا آتے ہیں یا آج ہی آئے ہیں. مجھے کل ایک بندہ فون کر رہا تھا, سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے تھا شاید, سر چرنڈا کیسے جائیں گے, چرنڈا کیسے جائیں گے, کل صبح ہے کیسے جائیں گے. میں نے اس کو بولا میں چرنڈا پہنچ گیا ہوں کل شام کے, حالانکہ میری ڈیوٹی آج سے تھی, آج صبح سے تھی, لیکن میں کل شام کو ہی چرنڈا آیا. یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اب میں اس کو بولتا نہیں ہم اکٹھے جائیں گے, وہاں گاڑی کریں گے, وہ پھر یہاں پارک میں لگائیں گے, 12 بجے یہاں پہنچیں گے, اس کے بعد 12 بجے فوٹوگرافی کریں گے, گورنمنٹ کو بھیجیں گے. ایسا نہیں چلتا. یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اپنے ٹائم, مجھے پتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, چیکنگ میں بارڈر ایریا ہے, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ کا ضمیر ہوشیار ہے تو آپ برابر پہنچ بھی سکتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, چرنڈا کے ان تمام باشندوں کا جو یہاں پہ آئے. حالانکہ مجھے یہ یقین تھا کہ شاید آج لوگ بھی نہیں آئیں گے. مجھے پتا ہے کہ بیک ٹو ولیج فرسٹ میں آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کچھ کام کیے ہیں, کیا سیکنڈ میں وہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں, تھرڈ میں پیسے ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے. اب میں فورتھ میں کیا منہ لے کر ان کے پاس جاؤں گے, کیا وہ آئیں گے وہ لوگ. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, آپ پھر بھی آئے, آپ کو پھر بھی بھروسہ ہے اس گورنمنٹ پہ. تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے بہت کوشش کروں گا, بہت کوشش کروں گا. جو بھی آپ کی, حالانکہ اتنی جتنی بھی ڈیمانڈز میں نے دیکھی ہے بیک ٹو ولیج فرسٹ میں, سیکنڈ میں, تھرڈ میں, وہ جینوئن ڈیمانڈز ہیں. مطلب اس کو ہے, میں کل جو بچہ میرے ساتھ آ رہا تھا, میں نے اس کو بولا کہ آپ کہاں تھے, اس نے بولا کہ میں ہائی اسکول بلکوٹ, بلکوٹ ادھر ہے, یہاں سے وہ جائے گا پہلے بلکوٹ, پھر وہاں سے آئے گا, اگر بیچ راستے میں ہی وہ چاہے گا نہ آئے گا ادھر سے, گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہے. تو میں یہ پرابلم سمجھتا ہوں. یہاں سے بچہ جاتا ہے ہائر سیکنڈری اوڑی, وہاں سے پھر واپس آنا ہے, اس کو 100 روپے کم از کم اس کو کرایہ لگتا ہے یہاں سے وہاں سے. پھر وہ کب یہاں پہنچے گا, کب پریپریشن کرے گا, پھر دوسرے دن کی تیاری کب کرے گا. تو یہ پرابلمز ہے, یہ پرابلمز ہے, میں جانتا ہوں. میں پھر سے آئیڈینٹیفائی کروں گا گورنمنٹ کو کہ یہ کامیں ہیں, ان کو پرائیورٹی پہ لیا جائے. جیسے اس اسکول کا ہے, ہائی اسکول کا ہے, آپ کے ہیلتھ سینٹر کا ہے. کیا ہیلتھ سینٹر میں صرف نرسز بیٹھے ہیں, کمپاؤنڈر بیٹھے ہیں, کیا کوئی ڈاکٹر آتا بھی ہے ادھر, ہفتے میں آتا ہے نہیں آتا ہے, کس کی ذمہ داری ہے وہ میں دیکھ لوں گا. نہیں آئے گا تو میں رپورٹ میں لکھوں گا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, اور میں آخر میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار. تھینک یو.